سر یہ مطلب مسئلہ شراب میں ہے، مسئلہ جسم میں ہے، مسئلہ کہاں ہے؟ کیونکہ بدنام تو شراب ہے کہ شراب ٹھیک نہیں ہے۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے منشیات اور شراب کے بارے میں کہ یہ بہت لعنت ہے اور یہ جو ہے اس کا انسداد ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہیں پچھلے 50 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں. اور امریکہ میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک سلوگن کا بھی ہوا کرتا تھا جسے وہ کہتے تھے سے نو ٹو ڈرگز. اب نہیں ہوتا. اب ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اصل مسئلہ کہیں اور ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ نشہ کرتے ہیں اور تقریباً 80% لوگ جو ہے نشہ ساری زندگی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا کہ وہ خود یا ان کے گھر والے پریشان ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو نشہ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ان کا الرجک ریئیکشن سا ہو جاتا ہے کہ وہ رد عمل جسم کا جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا، ایب نارمل ہوتا ہے، اور وہ ان کا جسم نشے کے مثبت جو فوائد ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتا، منفی فوائد کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے نقصانات کی طرف کہ نشے کے کوئی مثبت فوائد بھی ہیں. فطری طور پر آپ کا کیا حال ہے کہ 10,000 سال سے اگر شراب لوگوں نے پینا نہیں چھوڑی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سر یہ 80-20 جو ہے، اب کتنے % ہیں لوگ جو کہ یہ اس نشے کی عادت میں مبتلا ہوتے ہیں؟ نشے ہی نہیں میں کہہ رہا، نشے کی عادت میں کہ وہ دے یوز ڈرگس. کتنے % ہے 100 میں سے اگر ہم لیں تو کتنے % ہے وہ؟ جیسے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1 کروڑ لوگ جو ہے صرف شراب کے عادی ہیں. ان میں سے 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ الکوہلک ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہماری آبادی کتنی ہے. اور امریکہ میں نشے کے مریضوں کی یعنی الکوہلزم کی جو بیماری ہے اس قدر پھیلی ہوئی ہے کہ کوئی 3 کروڑ لوگ جو ہیں وہ الکوہلزم میں مبتلا ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں. اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جو دیگر نشے بھی کرتے ہیں لیکن ریگولر نشے کے طور پر وہ الکوہل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ آپ روز اگر گھر میں دال ساگ کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، تو کوئی شادی بیاہ کے موقع پہ، فنکشن پہ لوگ ذرا اعلیٰ قسم کی مٹن کڑھائی، چکن کڑھائی بھی کھا لیتے ہیں. تو پھر جو شراب پینے والے ہیں ان کو موقع لگے تو پھر وہ جو دوسرے نشے ہیں، نارکوٹکس ہیں یا اسٹیمولنٹس ہیں یا کوئی بھی نشے ہیں، تو وہ جب بھی موقع ملتا ہے، چونکہ وہاں بڑی مشکل سے ان کو وہ چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، تو اگر کسی کے ہاتھ کوئی کوانٹٹی لگ جائے تو وہ عزیز و اقارب کو یعنی اپنے دوستوں کو بلا کے تو دعوت شراز کر لیتے ہیں. لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر نشے کے جو اصل اثرات ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہی اچھے ہوتے ہیں. یعنی شراب کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ریلیکس کرتی ہے، کانفیڈنٹ کرتی ہے، کائنڈ کرتی ہے اور انرجائز کرتی ہے. اب مجھے بتائیے ان چاروں میں سے کون سی بری؟ سر اس میں اس کا مطلب ہے کہ کیا یہ نشہ جو ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے؟ نہیں، ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے. یہی چیزیں ہم اپنی زندگی میں So there is natural way of getting it as well. ایک اچھا طریقہ، ایک رسک کے بغیر طریقہ موجود ہے. اگر ہم کائنڈ ہونا چاہتے ہیں تو ہم سیکھ سکتے ہیں، اگر ہم کانفیڈنٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہم ہو سکتے ہیں. ہم ایکسرسائز کریں، یا اگر ہمیں انرجی چاہیے تو ہم اپنی غذا کو درست کر لیں تو ہم انرجائز بھی رہیں گے. کوئک فکس ہے نا یہ تو کوئک فکس ہے. یہ جو کوئک فکس ہے اس میں جو نارمل اثر ہے الکوہل کا یا دیگر ڈرگز کا کوئی منفی نہیں ہوتا. اصل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا جسم جو ہے اس کو مس مینج کرنے لگتا ہے، الرجک رسپانس دینے لگتا ہے، تو نشہ جو ہے اس سے زہریلے مادے سے بننے شروع ہو جاتے ہیں. کوانٹٹی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. نیچرلی جب تھوڑا نشہ کوئی کرے گا اور اس کو نشہ نہیں ہوگا یا اس کو اریٹیبلٹی ہوگی یا اس کو بے چینی ہوگی تو وہ اور نشہ کرنا چاہے گا. تو کوانٹٹی تو آٹومیٹیکلی ضرورت کے مطابق نشہ کرنے والے بڑھاتے رہتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بڑھا رہے ہیں، کیونکہ جب انہیں نشہ نہیں ہو رہا ہوتا، اگر کسی بندے کو تھوڑی شراب سے نشہ نہیں ہوگا تو وہ زیادہ شراب پینا چاہے گا. لیکن حتیٰ کہ دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ جب وہ زیادہ شراب بھی پیتا ہے تو اس کو نشہ نہیں ہوتا، اس کو ڈرنکننس ہوتی ہے، اس کو غنودگی ہوتی ہے،
اس کو بے چینی ہوتی ہے، اور عموماً جو الکوہلک ہیں جوں پیتے رہتے ہیں، رات گئے وہ بدسلوکی کرتے ہیں، دھکم پیل کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. تو یہ شراب کا نارمل اثر نہیں ہے. شراب کا نارمل اثر جو ہے وہ ریلیکس کرنا، کائنڈ کرنا اور کانفیڈنٹ کرنا ہے، اور تھوڑا سا ہمت پیدا کرنا ہے. یہ